السلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اسلامی اور دینی بھائیوں، قرآن مقدس کی ایک بہت اہم صورت کا انتخاب کیا گیا ہے۔ قرآن مقدس 3 حصوں پر مبنی ہے۔ توحید پر، کہ اس میں توحید کا ذکر کیا گیا ہے، اسی طرح نبیوں اور رسولوں کے قصے، اسی طرح کچھ افراد کے قصے بیان کیے گئے ہیں، اسی طرح پچھلی امتوں کو کیسے ہلاک اور برباد کیا گیا اس تعلق سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ قصے بیان کیے ہیں۔ اور تیسرا حصہ جو قرآن مقدس کا مبنی ہے وہ احکام پر ہے، حدود پر ہے، شرعی مسائل پر ہے۔ سورہ حجرات 26واں پارہ آپ جب دیکھیں گے کھول کر کے تو آپ کو یہ صورت لکھی ہوئی ملے گی۔ اس کے اندر 18 آیتیں ہیں اور یہ صورت مدنی ہے۔ مکی اور مدنی میں فرق یہ ہے کہ وہ صورتیں جو ہجرت سے پہلے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ میں نازل ہوئی تھیں ان کو مکی کہا جاتا ہے، ہجرت سے پہلے۔ اور وہ صورتیں جو ہجرت کے بعد مدینہ یا مدینہ کے آس پاس کے علاقوں میں نازل ہوئی ہوں ان کو مدنی صورتیں کہا جاتا ہے۔ اس لیے آپ جب مصحف اٹھائیں گے، قرآن کھول کر کے دیکھیں گے تو آپ کو لکھا ہوا ملے گا سورۃ مکیہ، یعنی یہ صورت مکہ میں نازل ہوئی ہے۔ اور کہیں ملے گا آپ کو سورۃ مدنیہ، یہ مدنی صورت ہے، یعنی ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے۔ سورہ حجرات، اس صورت کا نام حجرات کیوں رکھا گیا ہے؟ چونکہ یہ لفظ صورت کے اندر آیا ہوا ہے۔ اللہ نے فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، قیلولہ فرما رہے تھے دوپہر میں، کہ کچھ دیہاتیوں نے آواز دی باہر سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمرے میں تشریف فرما تھے، کچھ دیہاتیوں نے باہر سے آواز دی، زور زور سے چلانے لگے یا محمد یا محمد۔ تو اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ لوگ جو آپ کو پکار رہے تھے کمروں کے پیچھے سے۔ اس لیے حجرات یہ عربی میں حجرتن کی جمع ہے۔ حجرہ کہتے ہیں چھوٹے کمرے کو، اور غرفہ کہتے ہیں بڑے کمرے کو، جس کو روم کہا جاتا ہے انگلش میں اس کو روم کہا جاتا ہے، اس کو غرفہ کہتے ہیں، بڑا کمرہ۔ اور جو چھوٹا کمرہ ہوتا ہے اس کو حجرہ کہا جاتا ہے عربی کے اندر۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی بیویاں تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام بیویوں کے کمرے مسجد نبوی سے بالکل ملا کر کے بنوائے تھے، چھوٹے چھوٹے حجرے تھے، ان کو حجرہ کہا ہے۔ ہم بھی کہتے ہیں نا کہ چلیں مسجد کے حجرے میں بیٹھتے ہیں، کیونکہ مسجد کا کمرہ جو ہے بہت بڑا نہیں ہوتا ہے، چھوٹا ہی ہوتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں چلیے مسجد کے حجرے میں بیٹھتے ہیں یا فلاں حجرے میں بیٹھتے ہیں، تو اسی کو عربی زبان میں حجرہ کہا جاتا ہے، اور اس کی جمع حجرات ہے۔ اس لیے اس سورت کا نام حجرات اسی لیے رکھا گیا کیونکہ یہ لفظ سورت کے اندر آیا ہوا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں سورۃ البقرہ، چونکہ یہ بقرہ کا لفظ سورت میں موجود ہے، فذبحوا بقرہ۔ لوگوں، جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل سے کہیں کہ گائے کو ذبح کریں، بقرہ عربی میں گائے کو کہا جاتا ہے، بقرۃن۔ تو چونکہ یہ لفظ جو ہے سورت کے اندر آیا ہوا ہے، اس لیے قرآن مقدس کے اندر جو 114 صورتیں ہیں، آپ دیکھیں گے زیادہ تر صورتوں کے نام انہی صورتوں میں آیا ہوا ہے، اس لیے اس کا نام رکھا گیا ہے۔ اب آپ کہیں گے سورۃ الفاتحہ کا نام تو ہے نہیں کہیں فاتحہ میں۔ سورۃ الفاتحہ کو فاتحہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس سے قرآن کا آغاز ہوتا ہے، قرآن کی افتتاح ہوتی ہے، قرآن کی شروعات ہوتی ہے، قرآن کی جو صورتیں ہیں وہاں سے ابتدا ہوتی ہیں، اس لیے اس کو فاتحہ کہا جاتا ہے۔ فاتحۃ الکتاب، کتاب کو کھولنے والی، کتاب کا آغاز کرنے والی، کتاب کو شروع کرنے والی۔ بہرکیف سورۃ الحجرات، چونکہ یہ لفظ سورت کے اندر آیا ہوا ہے اس لیے اس کو حجرات کہا جاتا ہے۔ یہ سورت معاشرتی، سوسائٹی، سماجی مسائل پر مبنی ہے۔ اگر اس صورت کے اندر انسان غور و فکر کر لے، ایک مسلمان غور و فکر کر لے، تو اس کے گھریلو
फैमिली मैटर्स, मुआशरती मैटर्स, सोसाइटी के जो मैटर्स हैं, मसाइल हैं, हत्ता के कौमी मसाइल, ख़ानदानी मसाइल, सारे के सारे अच्छे अंदाज में हल हो जाएंगे अगर वो इस सूरत पर हल कर दें। पूरे मुआशरे की अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक खूबसूरत अंदाज में इसके अंदर कड़ी बयान की हुई है कि मुआशरे को अगर खूबसूरत बनाना चाहते हो तो इस पर अमल करो। अब देखिए आगाज़ कहाँ से होता है। अल्लाह फरमाता है, पहली आयत, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैन यदैल्लाहि व रसूली। मोमिनो, देखिए अल्लाह ने लोगों नहीं कहा है, मैंने पहले ही कहा था कि मुस्लिम मुआशरे की खूबसूरती को बनाने के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अहले ईमान से खिताब किया है, क्योंकि अहले ईमान ही, ईमान वाले ही, मोमिन ही मुआशरे को बना सकते हैं। काफिर मुआशरे को नहीं बना सकता है, मुशरिक मुआशरे को नहीं बना सकता है, बिदअती मुआशरे को नहीं बना सकता है, कोई भी दूसरे मजहब का हो मुआशरे को अच्छा नहीं बना सकता है। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन कितना हकीम है कि उसने आगाज सूरत का ईमान वालों से किया है। इसलिए हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि लोगों, जब तुम कुरान मुक़द्दस में देखो या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, तो समझ लो इम्मा खैरुन तुअमरु बिही, वहां खैर है, भलाई है, अच्छाई है जिसका हुक्म दिया जा रहा है तुमसे। व इम्मा शर्रुन तुनहा अन्हु, या वहां कहीं बुराई मौजूद है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस बुराई को खत्म करने के लिए तुमसे खिताब कर रहा है कि इससे रुकना है तुम्हें। फ़अरइही समअका, हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला फ़क़ीह हैं, बहुत बड़े सहाबी हैं, वो कहते हैं कि अपने कान को लगा लो, जब कहा जाए ईमान वालो फौरन कान को लगा लो अच्छे से। फस्तमिअ इलैहि लिमा फ़ीहि मिनल खैर, और गौर से सुनो क्योंकि उसमें खैर है तुम्हारे लिए, तुम्हारी जिंदगी के लिए खैर है, दुनियावी जिंदगी के लिए भी खैर है और आखिरत की जिंदगी के लिए भी उसके अंदर खैर मौजूद है। तो अल्लाह ने इब्तिदा की ईमान वालो। ईमान वाले कौन है? ईमान किसे कहा जाता है? तदब्बुर करते हैं, गौर व फिक्र करते हैं कुरान की इस आयत पे, ईमान किसे कहते हैं? ईमान अरबी जुबान के अंदर कहा जाता है यकीन को, तस्दीक को, किसी चीज का दिल से यकीन करना। जी हाँ, दिल से यकीन होता है, जुबान से यकीन नहीं होता है, जुबान से इकरार होता है। मिसाल के तौर पे आप किसी से मोहब्बत करते हैं तो मोहब्बत आपके दिल में होनी चाहिए, जुबानी मोहब्बत कामयाब नहीं होती है, कहीं ना कहीं उसकी पोल खुल जाती है। आप अपनी बीवी से मोहब्बत करते हैं, आप अपने बच्चों से मोहब्बत करते हैं, आप अपने माँ बाप से मोहब्बत करते हैं, अब अपने वालिद साहब के सामने आप बोले अब्बू जान मैं आपसे बड़ी मोहब्बत करता हूँ, और आपके दिल में उनके लिए बुग़्ज़ है, कीना है, कपट है, तो ऐसी मोहब्बत किसी ना किसी दिन खुल के सामने आ जाएगी, क्योंकि वो दिली सच्ची मोहब्बत नहीं है। अगर सच्ची मोहब्बत है, यकीनी मोहब्बत है, तो वो दिल में रहेगी और दिल के जरिया से उसका कनेक्शन जुबान से होता है, वो जुबान पर भी अच्छे अंदाज में आपके सामने आएगी। इसलिए अरबी जुबान में ईमान किसे कहते हैं? यकीन को कहा जाता है। ऐसा यकीन जो पुख्ता यकीन हो, जिसके अंदर किसी किस्म का तरद्दुद ना हो, शक ना हो, या किसी किस्म का कोई शायबा मौजूद ना हो। तो ईमान वाले यानी वो लोग जो यकीन करते हैं किसकी ज़ात पर? अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात पर, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मौजूद है। कहाँ मौजूद है? हर जगह मौजूद है। हाँ, हर जगह मौजूद है। अल्लाह हर जगह मौजूद है। अपनी ज़ात के एतबार से अल्लाह हर जगह मौजूद नहीं है। अल्लाह अपनी ज़ात के एतबार से अर्श पर मुस्तवी है। अर्श पर, जो सातों आसमानों के ऊपर जो अल्लाह का अर्श है, जो तमाम मखलूकात में सबसे बड़ी मखलूक है अर्श, कि हमारी अक्ल वहां पहुंच भी नहीं सकती, नहीं पहुंच सकती। आप ये दुनिया देख लीजिए, आप सफ़र करते हैं फ्लाइट के ज़रिया से, आप सफ़र करते हैं शिप के ज़रिया से, आप सफ़र करते हैं दीगर जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको वसाइल अता किए हैं, उन वसाइल के ज़रिया से आप सफ़र करते हुए घंटे दिनों लगा देते हैं, लेकिन दुनिया ख़त्म नहीं होती है। ये छोटी सी दुनिया है,
جو چاند سے گرچہ بڑی ہے، یہ کرۂ ارضیہ چاند سے بڑا ہے، لیکن سورج سے بہت چھوٹی ہے ہماری زمین، اور سورج سے کہیں زیادہ اور بھی بڑے مریخ اور بھی ستارے ہیں، وہ بڑے ہیں۔ اتنی بڑی اللہ رب العالمین نے یہ دنیا بنائی ہے، اس دنیا کے اندر اگر عرش کو رکھا جائے تو عرش اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، ہماری اور آپ کی سوچ نہیں جا سکتی وہاں پر، جبکہ وہ مخلوق ہے عرش۔ اس لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی سب سے پہلی مخلوق جس کو اللہ نے سب سے پہلے پیدا کیا ہے وہ کیا ہے؟ عرش ہے، اللہ کا عرش۔ اور سب سے بھاری مخلوق اللہ کی عرش ہے، اور سب سے بڑی مخلوق عرش ہے، اور سب سے خوبصورت مخلوق عرش ہے، اور وہی عرش جو ہے جنت الفردوس کی چھت ہے۔ اللہ اکبر! یہ عرش جو ہے اللہ رب العالمین کا، رحمان کا جو عرش ہے جس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ مستوی ہے، دیکھیے علمی باتیں ہیں، تھوڑا غور سے سنیے۔ یہ جو عرش ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، وہ جنت الفردوس کی چھت ہے، قبہ۔ آپ نے دیکھو گنبد ہوتا ہے نا، جیسے یہ ہے مثال کے طور پر، تو یہ جو ہے یہ گنبد، یہ عرش ہے اور اس کے نیچے جنت ہے۔ اللہ اکبر! کتنی خوبصورت ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ اللہ کا، رحمان کا عرش اتنا خوبصورت ہے، اسی طرح اس نے، اللہ رب العالمین نے اسی عرش کو چھت بنایا ہے جنت کا۔ تو جب یہ مخلوق اتنی بڑی ہے تو رحمان کی ذات کتنی بڑی ہوگی ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو اسی ذات پر آپ کو یقین کرنا ہے کہ اللہ کی ذات ہر جگہ موجود نہیں ہے، اللہ کی ذات عرش پر مستوی ہے، عرش پر مستوی ہے۔ آپ یہ نہیں کہیں گے اللہ عرش پر بیٹھا ہوا ہے، یہ کہنا جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ بیٹھنے کا لفظ اللہ کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا ہے اللہ بیٹھا ہوا ہے، جی ہاں، کچھ فرقوں نے کہا ہے، یہ کچھ بدعتیوں نے یہ بات کہی ہے کہ اللہ بیٹھا ہوا ہے، اور کچھ بدعتیوں نے یہ بھی بات کہی ہے کہ اللہ نے نعوذ باللہ غلبہ حاصل کیا ہے، یعنی مخلوق پر۔ اللہ کو ضرورت ہے غلبہ حاصل کرنے کی؟ بھئی غلبہ حاصل کرنے کی ضرورت کس کو پڑتی ہے؟ اس شخص کو پڑتی ہے جس سے بڑا کوئی ہو، تو اللہ سے تو بڑا کوئی ہے نہیں، تو اس اعتبار سے ان کا قول بھی باطل ہے۔ تو اس لیے جب کہا جائے کہ رحمان عرش پر مستوی ہے تو معلوم ہوگا کہ رحمان عرش پر مستوی یعنی بلند ہے، اللہ کی ذات بلند ہے عرش پر۔ بیٹھنے کا لفظ اللہ کے لیے استعمال کرنا جائز اور درست نہیں ہے اہل سنت والجماعت کے نزدیک۔ تو اس ذات پر ہمیں یقین کرنا ہے، تو ذات کے اعتبار سے ہم یقین کریں گے اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے، لیکن صفات کے اعتبار سے کہ اللہ جان رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے، اللہ رحم کر رہا ہے، اللہ بخش رہا ہے، اللہ پیدا کر رہا ہے، اس اعتبار سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی صفات کے اعتبار سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوری کائنات کا احاطہ کیے ہوئے، گھیرے ہوئے ہے۔ اپنی صفات کے اعتبار سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی مخلوق کے ساتھ ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام سے فرمایا کہ فرعون کے پاس جاؤ، اننی معکما اسمع و ارى، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، موسیٰ اور ہارون میں تمہارے ساتھ ہوں، جاؤ فرعون کے پاس، اسمع و ارى، سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں۔ تو ہمیں یقین کرنا ہے، جب کہا گیا اے ایمان والو، یعنی یقین کرنا ہے اللہ تیری ذات عرش پر مستوی ہے، ہمیں یقین کرنا ہے کہ اللہ تو جان رہا ہے، ہمیں یقین کرنا ہے اللہ تو دیکھ رہا ہے، ہمیں یقین کرنا ہے اللہ تو سن رہا ہے۔ تو اللہ نے یہی خطاب کیا ہے کہ اے ایمان والو، اب آگے اللہ رب العالمین کیا پیغام دے رہا ہے، کیا میسیج دے رہا ہے، اس تعلق سے ہم کل گفتگو کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں سچا پکا اپنی ذات پر یقین کرنے والا بنا، اللہ رب العالمین ہمیں سچا پکا مومن اور موحد بنا، اور شرک اور بدعت سے ہماری حفاظت فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔